کرو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری سے۔ ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حجت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے انتہائی مقتدر حضرات علماء کرام اور ذکر مصطفیٰ کی اس مقدس تقریب میں حاضر آنے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ اہتمام کرنے والے تمام دوستوں نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے یقیناً بڑے خلوص کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر خیر کا اہتمام کیا ہے۔ ہدیہ تبریک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں رب ذوالجلال اس عظیم ذکر کے توسل سے مجھے اور آپ کو مذکور کے قدمین میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جولیوں میں حضور کی مسکراہٹ کی خیرات عطا فرما کر اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ بغیر کسی تمہیدی اور تعارفی گفتگو کے آپ کی خدمت میں چند ضروری گزارشات پیش کرنا مقصود ہے۔ محدثین کرام نے نبی مکرم علیہ السلام کی آمد کو 3 مختلف مراحل میں بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کا پہلا مرحلہ کہلاتا ہے خلقت محمدی، دوسرا مرحلہ کہلاتا ہے ولادت محمدی، اور تیسرا حصہ کہلاتا ہے بعثت محمدی۔ حضور علیہ السلام کی سیرت
انہی 3 مراحل کے گرد گھومتی ہے: تخلیق مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ اور بعثت مصطفیٰ۔ ان تینوں میں سے آج آپ کی خدمت میں حضور علیہ السلام کی آمد کے جس مرحلے پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ولادت مصطفیٰ۔ چونکہ تخلیق پہ ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ قرآن مقدس کی آیات میں سے کوئی ایک بھی آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک بھی حدیث مبارکہ آج تک اس وقت کا تعین نہیں کر سکی جس وقت میں اللہ نے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا ہے۔ اور وجہ بہت سادہ سی ہے، وقت بنتا ہے گردش مہر و ماہ سے، سورج اور چاند کی حرکت سے دن اور رات کا تعین ہوتا ہے، دن اور رات کے آنے جانے سے وقت کا، گھنٹوں کا، ساعتوں کا تعین ہوتا ہے۔ اور نور مصطفیٰ کی تخلیق اس وقت ہوئی جب اللہ رب العزت نے ابھی نہ چاند کو پیدا کیا تھا نہ سورج کو تخلیق فرمایا تھا۔ بس ہماری ناقص عقلوں کو سمجھانے کے لیے، ہمارے محدود اذہان کو سیراب کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے بس اتنا بتا دیا کہ تم یوں سمجھو کہ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان موجود تھے کہ اس وقت بھی اللہ نے میرے سر پر نبوت کا تاج سجا کے رکھا تھا۔ تخلیق نور مصطفیٰ پر اتنی وضاحت کافی ہے۔ چونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں بہت سی باتیں عرض کر سکوں۔ دوسرا مرحلہ ہے ولادت مصطفیٰ کا۔ اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع النور شریف کی ایک صبح تھی، اور صبح بھی صبح کاذب نہیں، صبح صادق۔ زبان محبت سے کہنا چاہوں تو صاحبان فہم تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں یوں کہہ سکتا ہوں ولادت مصطفیٰ کے لمحات کو کہ عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی۔ لطف لینا ہے تو تمثیل کاری کو ذہن میں لانا پڑے گا۔ الفاظ ادق محسوس ہوں تو پھر بھی آپ نے پیار کا اظہار کرنا ہے کہ بات تو سرکار کی ہو رہی ہے نا۔ عروس کہتے ہیں دلہن کو، عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی، ستارے کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے، کہکشاں آسمانی پیشانی پہ افشاں چھڑک رہی تھی، فضا میں شہاب ثاقب کی پھل جڑیاں چھوڑی جا رہی تھیں، قطب اپنی جگہ پر جمع ہوا دیکھ رہا تھا، جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی، تسنیم و سلسبیل سے زمین کی آبپاشی کی گئی۔ یہ دونوں جنت کی نہریں ہیں، ایک دودھ کی نہر ہے جس کو تسنیم کہتے ہیں، ایک شہد کی نہر ہے جس کو سلسبیل کہتے ہیں۔ امت مصطفیٰ میں ایسے فقیر بھی گزرے جو کہتے ہیں تسنیم و سلسبیل کا ہم کو نہ دے فریب، ہیں جنت کی نہریں مگر موج کی بات ہے، وہ کہتے ہیں تسنیم و سلسبیل کا ہم کو نہ دے فریب، ایک بوند اڑ گئی تھی فقیروں کے جام سے۔
دوبارہ کہتا ہوں تاکہ ہم جڑ جائیں. عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. میں میلاد النبی پڑھ چکا ہوں آپ کی خدمت میں. ستارے کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے. اما آمنہ فرماتی ہیں, نیری تمثیل کاری بھی نہیں ہے, فرماتی ہیں ولادت مصطفیٰ کے وقت ستارے میرے حجرے پر اتنا جھکے کہ مجھے لگا جیسے گر جائیں گے. فضا میں شہاب ثاقب کی ٹوٹا ہوا تارا جو ہم دیکھتے ہیں, پھول جھڑیاں چھوڑی جا رہی تھیں, عنبر عشب کے سنگریزوں سے فرش چنا جا رہا تھا. فلک کے ملک انتظامیہ کمیٹی بنے مصروف عمل تھے. انبیاء ما سلف ایسا ہی ایک جلسہ منعقد کرنے کی تیاری کر رہے تھے. کرسی صدارت کو لایا جا رہا تھا, ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا جا رہا تھا, اور نور محمدی کو اذن ظہور عطا فرمایا جا رہا تھا. اگر آپ کی طبیعت میں تازگی ہو تو میلاد النبی ہم سنتے تو رہتے ہیں, آج کوشش کر کے تھوڑا سا میلاد النبی سمجھ نہ لیں. میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. یہ سرخ رنگ کا نور تھا, اس کی آواز سادہ کر دیں. سرخ رنگ کا نور تھا جو پیشانی آدم سے چلا, میں نور مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں, اور پیشانی ہاشم میں منتقل ہوا. سرخ رنگ کا نور تھا. ہم نے تخلیق مصطفیٰ کے مرحلے کو بھی چھوڑ دیا ہے. وقت ہوا تو بعثت مصطفیٰ پہ کچھ عرض کروں گا, ورنہ اسی پر ہی بات کو تمام کر دوں گا. یہ سرخ رنگ کا نور تھا جو سرکار آدم کی پیشانی سے چلا اور پیشانی ہاشم میں منتقل ہوا. ماتھے میں چمکتا تھا. ہاشم کا نام ہاشم نہیں تھا, ہاشم کا نام تھا عمر. عین میم رے واو, میرے ساتھ ساتھ چلیں گے آپ. نام تھا آپ کا عمر. ہاشم کہتے ہیں گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو بھگو کر لوگوں کو کھلانے والا. مکہ میں قحط تھا, لوگوں کے پاس اناج نہیں تھا, گندم نہیں تھی, چاول نہیں تھے, دانے نہیں تھے. تو سرکار ہاشم نے قحط سالی کے دور میں مکہ کے لوگوں کو کئی 100 اونٹ ذبح کر کے, قربان کر کے, کھانا بنا کر, گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو کر مکہ کے غریبوں کو دعوت میں کھلا دیا تھا. تب سے مکہ کے لوگ جناب عمر کو ہاشم کے نام سے جاننے لگے تھے. ہاشم کا معنی ہے گوشت کھلانے والا. لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے خود کو ہاشمی کہلوانے کا. ہوتے کچھ ہیں, پہلے مرحلے پر قریشی بنتے ہیں, پھر اگلے مرحلے پر ہاشمی بن جاتے. ہاشمی کہتے ہیں گوشت کھلانے والا. یہاں آپ کے چک میں بلو آنا میں کسی کو بڑا ہی شوق ہو نا ہاشمی کہلوانے کا, تو اس سے کہیں گوشت تو کھلاؤ. اور جس نے ساری زندگی آپ سے کھایا ہو وہ کوئی اور بلا تو ہو سکتا ہے, وہ ہاشمی نہیں ہو سکتا. یہ سرخ رنگ کا نور تھا جو سرکار ہاشم کی پیشانی میں چمکتا تھا. آپ نے متعدد شادیاں کی. گزارش تو کر چکا ہوں ممبر سے, آج تھوڑا سا میلاد کو سمجھنا پڑے گا, اور سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ہمت آپ کی بھی لگے گی. متعدد شادیاں کی ہیں سرکار ہاشم نے, مگر یہ نور کہیں پر منتقل نہ ہوا, آپ کے ماتھے میں ہی چمک رہا ہے. ایک دن صحن کعبہ میں تشریف لائے اور دیوار کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر رب کریم کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ مولا کیا میری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی؟ آج مجھے بتا کہ اس نور کی امینہ کون ہے تاکہ یہ نور منتقل ہو جائے. استغاثہ کیا, التجا کی, اور دیوار کعبہ کے سائے میں ہی سرکار ہاشم سو گئے. خواب میں دیکھا کہ علاقہ ہے مدینہ منورہ کا, قبیلہ ہے بنی مخزومہ, اور اس قبیلے کے سردار ہیں, نام ان کا بھی عمر ہے. اس عمر کی بیٹی ہے, ان کا نام ہے سلمہ. اور خواب میں بتایا گیا کہ آپ کا نکاح سلمہ نامی بی بی سے ہوگا, اور وہی اس نور کی امینہ ہوں گی. ساتھ ساتھ فرق بھی دیکھتے آئیں کہ ہماری اوقات کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے. ہمارے رشتے کرواتی ہیں رشتے والیاں, ان کے رشتے خود اللہ رب العزت کروا رہا ہے. آپ کا نکاح بی بی سلمہ سے ہوگا. قبیلہ بنی مخزومہ کے سردار ہیں عمر, ان کی بیٹی ہے سلمہ, اور وہی اس نور محمدی کی سرخ رنگ کے خوبصورت نور کی امینہ ہوں گی. سرکار ہاشم اٹھے, اپنے گھر آئے اور اپنے بھائی مطلب سے مخاطب ہو کر کہا
ہاشم کے بھائی مطلب سے کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ علاقہ مدینہ منورہ کا ہے, قبیلہ بنی مخزومہ ہے, سردار کا نام ہے عمر, ان کی بیٹی ہے سلمہ, میرا نکاح ان سے ہے, اور اس نور کی امینہ وہی خاتون ہے, خواستگاری کے لیے میرے ساتھ نہیں چلتے؟ ہاشم چلے, 7 بھائی کو لے چلے خواستگاری کے لیے مطلب کو, پورا قافلہ تیار ہوا, مکہ سے چلے مدینہ میں پہنچے, خیمے لگائے گئے مختلف. سرکار ہاشم کا سرخ رنگ کا خیمہ سب سے الگ لگایا گیا, جب نور ہی پیشانی میں سب سے مختلف تھا, خیمے کا رنگ بھی سب سے جدا تھا. سرکار عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو ذوق پر جوانی برقرار رہے گی اور آ جائے گی انشاءاللہ. سرخ رنگ کا خیمہ سرکار ہاشم کا سب سے جدا تھا. دونوں بھائی چلے, کون کون؟ ہاشم اور مطلب, اور چل کر سرکار عمر سے کہنے لگے کہ یہ میرے بھائی ہیں, ہاشم ان کا نام ہے, ہم مکہ سے آئے ہیں, متولی کعبہ ہیں, اولاد اسماعیل ہیں, اولاد ابراہیم ہیں, بقیت بنو عدنان ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کا نکاح آپ کی بیٹی سلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے, تو ہم رشتے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. عمر کہنے لگے اپنی بیٹی سلمہ سے پوچھے بغیر میں آپ کو ہاں نہ نہیں کر سکتا, آپ پوچھ لیجئے. عمر اپنے گھر آئے اور بی بی سلمہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں بیٹے مکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں, سرخ رنگ کا نور ہے ہاشم کی پیشانی میں, اور کسی خواب کے تحت وہ آئے ہیں, آپ کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں. تو سلمہ میری بیٹی آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ جملہ سنا کر آپ کے چہرے دیکھ لوں تاکہ اگلی بات کرنے میں مجھے آسانی ہو جائے. بی بی سلمہ فرماتی ہیں بابا عظمت رب کعبہ کی قسم, جیسا خواب ہاشم نے دیکھا ہے ویسا ہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. مجھے بھی خواب میں بتایا گیا ہے, مجھے بھی خواب میں دکھایا گیا ہے کہ آپ کا نکاح ہاشم نامی شخص سے ہوگا, شریف مکہ سے ہوگا آپ کا نکاح. میں ساتھ ساتھ مختصر بھی کرتا جاؤں تاکہ آپ کی طبیعت پر بوجھ نہ بنے اور آپ کو نیند سے پریشانی نہ ہو, اور پھر ہم آہستہ آہستہ میلاد النبی کے قریب بھی آ جائیں. سرکار ہاشم کا بی بی سلمہ سے نکاح ہوا. اب دیکھیے وہ نور جو کبھی ہاشم کی پیشانی میں چمکتا تھا وہ آج کل وجود سلمہ میں چمک رہا ہے. 9 ماہ کا وقت گزرا, ایک بچہ پیدا ہوا. اس بچے کی پیشانی کے سامنے والے بال سفید تھے. تو سمجھو ایڈا پورا چاک سجایا ہے 542. ایک بات ممبر سے کہہ دوں آپ کی خدمت میں, اگر کسی شخص کو ہمارے اہل و سنت کے اس انداز سے میلاد منانے کے طریقے سے اختلاف ہے نا, تو میں ٹھنڈے دل سے کہہ رہا ہوں, ٹھنڈے دل سے, اگر کسی کو ہمارے اس طریقے سے اختلاف ہے نا, طریقے سے, تو میں نے کہا جو طریقہ آپ کو مناسب لگتا ہے نا آپ اپنا طریقہ اختیار کر لیں, مگر کم از کم مصطفیٰ کی خوشی منائیں تو صحیح نا. اگر کسی کو ہماری تاریخ سے اختلاف ہے کہ 12 کو نہیں تھا میلاد النبی, 8 کو تھا, میں نے کہا آپ 8 کو کر لیں. 8 کو نہیں ہے 17 کو ہے, میں نے کہا ہم آ جائیں گے, آپ 17 کو کر لیں. 17 کو نہیں 26 کو ہے, میں نے کہا آپ 26 کو کر لیں, پر حضور کی آمد کی خوشی آپ کے چہروں سے نظر آنی تو چاہیے نا کم از کم. میلاد النبی کے موضوع کو آپ نے بحث بنا لیا ہے, سرکار کے ذکر کو بحث نہ بناؤ. اور اگر میں محبت کی زبان سے کہنا چاہوں نا آپ کی خدمت میں, جن کو بڑا ہی جوبن چڑھا ہوتا ہے کہ دلیل دو, لکھا کہاں پر ہے, لکھا کہاں پر ہے, ان کی خدمت میں گزارش ہے سرکار کے میلاد پر بحث نہ کرو. اس لیے مولانا روم نے نا مثنوی شریف میں ایک بات لکھی ہے بڑی دلچسپ ہے. یہ علامہ اقبال کے پیر ہیں, کونیا میں ترکی میں آپ کا آستانہ ہے, اور علامہ فرماتے ہیں اقبال کبھی اقبال نہ ہوتا اگر میرے پیر رومی نہ ہوتے. اور یہ سرکار رومی کی روحانی توجہات کا فیض ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے ہاتھ سے جو کتابیں لکھی ہیں, اپنے ہاتھ سے, ان کی تعداد کل 11 ہے. اور جو علامہ اقبال کی شخصیت پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہے. آپ تھوڑا سا جاگیں گے تاکہ میں مطمئن رہوں تقریر کرتے ہوئے.
اقبال کسی 5 فٹ کے بندے کا نام نہیں ہے، اقبال پوری فکر کا نام ہے، اقبال پوری سوچ کا نام ہے، اقبال پورے نظریے پوری فکر کا نام ہے. یہ تمثیل کاری کے شہنشاہ ہیں سرکار مولانا روم. اور آپ کی کتاب جو ہے نا مثنوی شریف، کسی بھی حساس شخص کی لائبریری مثنوی شریف کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اس کی اہمیت پر آپ کو علماء کا ایک قول سناتا ہوں. علماء فرماتے ہیں اسی کتاب مثنوی شریف کے متعلق، کہتے ہیں اگر قرآن مقدس عربی زبان میں نہ ہوتا، قرآن کا کوئی فارسی ورژن ہوتا، تو علماء کہتے ہیں یہی مثنوی شریف ہوتی. بھائیو زور سے بولو آپ اگر بول سکتے ہو تو. فارسی ورژن کا مطلب ہے جی قرآن عربی چ نہ ہوئے یا فارسی چ ہوئے تو آندن رومی کی یہی مثنوی شریف ہوتا. اس کے اندر نا ایک مثال دی ہے، یہ مجھے بحث سے بات ذہن میں آئی کہ جیسے ربیع نور شریف کا چاند نظر آتا ہے نا تو لوگ بحث کرتے ہیں جی یہ کیا ہے، آپ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں، یہ ہماری مرچوں پر بھی اعتراض ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، مرچاں حرام، میں کیوں لگ دی ہیں، یہ حرام کیوں ہے، یہ ہماری جھنڈیوں پر اعتراض ہے کہ جھنڈیاں صحابہ نے تو کوئی نہیں لگائیں. تو میں نے کہا کیسے لگاتے، صحابہ کے پاس تو قرآن کی آیتیں لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا، میلاد کے لیے کاغذ کہاں سے لے کر آتے. ہڈیوں پر، پتھروں پر، چمڑوں پر، درختوں کی چھال پر صحابہ نے سورہ یاسین لکھ لکھ کر محفوظ کیا ہے، الحم سے والناس تک. بندہ تھوڑی کامن سینس بھی تو استعمال کرتا ہے نا. جس دور میں قرآن کی آیتیں لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہے، صحابہ میلاد کی جھنڈیوں کے لیے کاغذ کہاں سے لے کر آتے. ہمارے بینروں پر اعتراض ہے، یہ پینا فلیکس جو ہمارے بینر لگے ہوتے ہیں ان پر اعتراض، صحابہ نے تو نہیں لگائے کپڑے کے، تو آپ کیوں لگاتے ہیں. تو میں نے کہا کیسے لگاتے صحابہ کے پاس تو کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں ہوتا تھا. آپ احادیث سے نابلد تو نہیں ہیں، کسی دور کے صحابی کی بات نہیں کرتے. حضور کے چچا سرکار امیر حمزہ، پہلے سید الشہداء اور پہلے اسد اللہ، جن کے متعلق سرکار فرماتے ہیں کہ یہ میرے چچا، میری آنکھیں بھی ہیں، میرے کان بھی ہیں، میں دیکھتا بھی ان کے ذریعے ہوں، میں سنتا بھی انہی کے ذریعے سے ہوں. جب شہید ہو گئے نا سرکار امیر حمزہ شہید ہو گئے، ایک چادر تھی آپ کے کفن کی، کتنی؟ ایک. اور ایک چادر بھی اتنی کہ سر پہ ڈالتے ہیں نا تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں، پیروں پہ ڈالتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور کیا کریں، یہ تو ایک چادر ہے وہ بھی پوری نہیں ہے. سرکار نے فرمایا سر کو ڈھانپ کر، تو حضور پیر ننگے ہوتے ہیں، آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، سر کو ڈھانپ دو، پیروں پہ گھاس ڈال کر میرے چچا کو دفن کر دو. جس دور میں کفن کا کپڑا ایسے ملتا ہو، آپ اعتراض کر کے بیٹھے ہیں، حضور کے ذکر سے کنی کترا کے بیٹھے ہیں کہ صحابہ نے 26x26 کے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے بینر کیوں نہیں لگوائے. یہ بریلویوں کا جلسہ نہیں ہو رہا، یہ حضور کے ذکر میلاد کا پروگرام ہو رہا ہے. اور اگر کوئی بدبخت اسے بریلویوں کا جلسہ سمجھ کر منہ پھیر کے یہاں سے نکل جاتا ہے تو میں منبر سے اسے کہنے لگا ہوں کہ اگر تم نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر کے جلسے کو بریلویوں کا پروگرام سمجھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہماری جھولی میں ڈال دیا ہے تو تیرے پاس تو پیچھے بچتا ہی کاکھ نہیں ہے. صحابہ نے تو دیگیں نہیں بنوائیں. تو میں نے کہا صحابہ دیگیں کیسے بنواتے؟ صحابہ تو کھجور کھا کر گٹھلی نہیں پھینکتے تھے، رکھ لیتے تھے. یہ ساری گلاں جال حق دے وچ بھی لکھی ہوئی ہیں، جو بنیادی کتاب ہے پہلی ہماری کچی پکی روٹی سے بھی بنیادی. تو میرے دوستوں صحابہ تو کھجور کھا کے گٹھلیاں محفوظ رکھتے تھے. کیوں؟ کہ کبھی سفر میں، حضر میں، باہر اندر شہر میں آتے جاتے کبھی خوراک ختم ہو جائے، کھانا ختم ہو جائے، غذا ختم ہو جائے تو صحابہ کہتے ہیں ہم کھائی ہوئی کھجور کی 2 گٹھلیاں اپنے منہ میں رکھ کر پانی کا گھونٹ بھر لیتے تھے کہ پانی کچھ تو میٹھا ہو کر ہمارے پیٹ میں اترے گا. من پاپی دے ہوجتا ڈھیر. سرکار کے ذکر میلاد سے یہ کنی کترانے کے آپ نے بہانے گھڑ لیے ہیں کہ یہ نہیں کیا صحابہ نے، وہ نہیں کیا. ویسے اگر میں زبان محبت سے ایمانداری سے آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں نا تو میرا تو دل نہیں مانتا کہ ذکر نظام الدین کا ہو اور خسرو کو کوئی دلیل چاہیے ہوگی.
फरीदियों आप तो जोर से बोलो, जो फरीदी बैठे हैं वो तो जोर से बोले अगर बोल सकते हैं तो। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद किबला बाबा जी जामिया फरीदिया। निजामुद्दीन के जिक्र के लिए भला खुसरो दलील ढूंढेगा, जिक्र हुसैन के लिए होर को कोई हुज्जत चाहिए होगी, जिक्र हैदर कर्रार के लिए मैं समेत तमार कोई दलीलें ढूंढता फिरेगा। अब वो मिसाल सुने जिन्हें बड़ा शौक होता है बहस करने का। मौलाना रूम फरमाते हैं मसनवी शरीफ में, बात सादा सी करते हैं, मिसाल बहुत बड़ी समझा देते हैं। रूमी फरमाते हैं कि रूमी फरमाते हैं कि एक ना गधे की और घोड़े की आपस में बहस हो गई थी। गधा कहता था आसमान का रंग काला है, घोड़ा कहता था नहीं आसमान का रंग नीला है। वो उसे मनवाता है, वो उसे मनवाता है, ना वो माना ना वो माना। जब दोनों का आपस में फैसला ना हुआ तो रूमी लिखते हैं कि दोनों का फैसला जंगल के बादशाह शेर के पास चला गया। शेर ने गधे की बात को भी सुना, उसने कहा रंग काला है आसमान का। शेर ने घोड़े की बात को भी सुना, उसने कहा देखें जी रंग नीला है। रूमी लिखते हैं घोड़े का मौक़िफ़ सही होने के बावजूद जंगल के बादशाह शेर ने घोड़े को उम्र कैद की सजा सुना दी। उम्र कैद। घोड़े ने कहा जी बात भी मेरी ठीक है, मौके भी मेरा ठीक है, रंग वाकई नीला है आसमान, और सजा भी उम्र कैद की आपने मुझी को सुना दी। रूमी फरमाते शेर ने कहा मौक़िफ़ अगरचे तेरा ठीक है, बात अगरचे तेरी दुरुस्त है, रंग आसमान का वाकई नीला है, मगर तुझे सजा इसलिए सुनाई है कि तुझे कहा किसने था खोते से बहस करने के लिए। अगर माहे रबी नूर शरीफ में कोई गधा, चले गधा नहीं कहते मिंबर पर बैठा हूं, कोई हिमार अगर आपसे बात करना भी चाहे तो आप ना करें। अब तो हमारे उलमा भी कहते हैं जिसे बड़ा शौक हो ना, लिखा कहां पर है, उसे कहो हमारी किस्मत में लिखा है। तुम्हारी किस्मत में धक्के लिखे हैं तुम खाते रहो, हमारी किस्मत में मिलाद मनाना लिखा है, हम मनाते रहेंगे। अब भाई आओ सरकार के मिलाद पर यहां से चलते हैं वापस जहां से चले थे। वो पिछलियां गल्लां याद है नहीं, ये गईयां सारियां जो मैंने अर्ज की। सुर्ख रंग का नूर है जो सरकारे हाशिम के माथे में चमकता था ना, तो वो फिर चमका बीबी सलमा के वजूद मसूद में। अच्छा भाई 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे की पेशानी के सामने वाले बाल सफेद थे, ये वाले पेशानी के बाल सफेद थे। बालों की सफेदी की वजह से उस बच्चे का नाम रखा गया शीबतुल हमद। जो कुछ कुछ वाकिफ है सरकार के खानदान से वो मेरी बात को समझते आएंगे, साथ साथ उन्हें लुत्फ भी आता रहेगा। शीबतुल हमद, शीबा कहते हैं अरबी जुबान में बुजुर्ग को, और हमद कहते हैं ऐसा बुजुर्ग जिसकी हर कोई तारीफ करे, काबिल तारीफ बुजुर्ग को शीबतुल हमद कहते हैं। माथे के बालों की सफेदी की वजह से उस बच्चे का नाम रखा गया शीबतुल हमद, जो हाशिम का बेटा है, जो बीबी सलमा का बेटा है। सरकारे हाशिम मक्का भी जाते थे, मदीना भी आते थे, मेके भी जाते थे, ससुराल भी आते थे। बच्चा बड़ा होता गया, बच्चे की उम्र हुई 7 साल। सरकारे हाशिम का एक दिन मक्का और मदीना के दरमियान इंतकाल हो गया, विशाल हो गया। सरकारे शीबतुल हमद अपनी अम्मा सलमा के साथ अपने ननियाल में रहे। एक दिन मदीना मुनव्वरा की गली में खेल रहे थे, ये 7 साल का बच्चा शीबतुल हमद के एक काफिला वहां से गुजरा। काफिले को रोककर ये बच्चा पूछता है कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा मक्का जा रहे हैं। ये कहते हैं आजकल मुतवल्ली काबा कौन है? पूरी तवज्जो, आजकल मुतवल्ली काबा कौन है? काफिले वाले कहते हैं पहले हाशिम थे, अब हाशिम का इंतकाल हो गया है, आजकल हाशिम के भाई मुत्तलिब मुतवल्ली काबा हैं। मुतवल्ली दा माना है काबे दा गद्दी नशीन। आजकल हाशिम के भाई मुत्तलिब हैं, वो मुतवल्ली काबा हैं, हुज्जाज की खिदमत करते हैं। ये 7 साल का बच्चा काफिले वालों को पैगाम देता है कि जैसे ही मक्का पहुंचो तो मुत्तलिब से जाकर कहना कि आपकी 7 साल की अमानत मदीना में मौजूद है, आके ले जाएं। मैं नाल ज़ियारत भी करता रहा ना जी,
چہرہ دی زیارت بھی تو کردہ رہا نال نال. 7 سال کے بچے نے کہا کہ جا کر مطلب سے کہو کہ تمہاری 7 سال کی امانت یہاں پر ہے, آ کر لے جائیں. قافلہ پہنچا مکہ مکرمہ, سرکار مطلب تشریف فرما تھے, قافلے والے پاس گئے اور کہتے ہیں پیشانی کے بال سفید تھے, 7 سال کا بچہ تھا, مدینہ کی گلی میں کھیل رہا تھا, آپ کے نام پیغام دیا ہے کہ آپ کی امانت 7 سالہ مدینہ میں موجود ہے, آ کر لے جائیں. ساری نشانیاں جب سنی تو یاد آیا کہ یہ تو میرے بھتیجے ہیں, یہ تو میرے بھتیجے ہیں. اونٹ پر بیٹھے مکہ سے چلے سرکار مطلب اور پہنچ گئے مدینہ اپنی بھابھی بی بی سلمہ کے پاس, اور آ کر کہا یہ صرف میلاد النبی نہیں ہے, یہ اہل سنت کی کلاس بھی ہے جس میں میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے سرکار کا میلاد. آ گئے اپنی بھابھی کے پاس, بی بی سلمہ کے پاس, اور کہنے لگے کہ بھابھی یہاں پر شیبۃ الحمد کی جان کو خطرہ ہے, جو آپ اس کو واپس مکہ میرے پاس بھیجنا چاہتی ہیں. بی بی سلمہ کہتی ہیں کہ بھائی مطلب بات یہ ہے کہ وہ نور جو کبھی ہاشم کی پیشانی میں چمکتا تھا نا, وہ آج کل اس کی پیشانی میں چمک رہا ہے, اور اس نور کی شدت اتنی ہے کہ میں ماتھے پر پٹی اور کپڑا باندھ کر بھی بھیجوں پھر بھی نور چھن کے باہر نکل جاتا ہے. علاقے کے یہودی, علاقے کے عیسائی میرے بچے کی جان کے دشمن ہے, میں اکیلی خاتون اس کی حفاظت نہیں کر سکتی, اس کو مدینہ سے لے جائیں مکہ. منظر بدلا, اونٹ پر بیٹھے ہیں سرکار مطلب, پیچھے بیٹھ گئے آپ کے بھتیجا صاحب, 7 سال عمر ہے, نام ہے شیبۃ الحمد, پیچھے بیٹھ گئے, مدینہ سے چلے اور مکہ پہنچے. جیسے ہی مکہ پہنچے تو اس دور میں لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو غلام بنا کر خدمت کے لیے خریدا کرتے تھے, اور غلام کو عربی زبان میں کہتے ہیں عبد. اب 20-22 منٹ بولنے کے بعد آپ کی توجہ کا امتحان ہے اس اگلے جملے میں. جیسے ہی سرکار مطلب 7 سال کے بچے کو, اپنے بھتیجے کو, شیبۃ الحمد کو لے کر مکہ پہنچے تو لوگ خریدا کرتے تھے غلاموں کو, اور غلام کو عربی زبان میں کہا جاتا تھا عبد. جیسے ہی آپ پہنچے تو لوگوں نے آپ کو مخاطب ہو کر کہا مطلب یہ آپ کا عبد ہے, عبد ہے یہ آپ کا مطلب, مطلب یہ آپ کا عبد ہے. وہ بچہ جس کا نام شیبۃ الحمد تھا وہ مکہ میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گیا. میں نبی دے دادے دی گل پہ کرنا, مہربانی کرو ذرا. اصل میں میلاد ہوتا ہی انہی کا ہے جنہاں دے ننیال دا بھی پتہ ہوئے, جنہاں دے ددیال دا بھی پتہ ہوئے. وہ بچہ جو اس کا نام شیبۃ الحمد تھا, مکہ پہنچتے ہی اس بچے کو معروف ہو گیا وہ بچہ عبد المطلب کے نام سے. زمانہ گزرتا رہا, وہ نور سرکار عبد المطلب کے ماتھے میں چمکتا رہا. آپ نے بھی متعدد شادیاں کی مگر وہ نور منتقل نہ ہوا. ایک دن اپنے ابا جی کی طرح, سرکار ہاشم کی طرح صحن کعبہ میں آئے اور رکھا ہے ہاتھ دیوار کعبہ پر. سرکار شیبۃ الحمد نے, اب میں عبد المطلب نہیں کہوں گا, شیبۃ الحمد کہوں گا, ایسے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا اور رب کریم کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ مولا جیسے میرے ابا کو بتایا تھا نا اس نور کی امینہ کون ہے, ویسے ہی مجھے بھی بتا اس نور کی امینہ کون ہے. دیوار کعبہ کے سائے میں سو گئے, صحن کعبہ میں سو گئے. خواب میں دیکھا علاقہ ہے مدینہ منورہ, قبیلہ وہی بنی مخزومہ, اور خاتون کا نام ہے فاطمہ, اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آپ کا نکاح ہوگا فاطمہ نامی خاتون کے ساتھ اور وہ ہوں گی اس نور کی امینہ. مختصر کرتا ہوں, سرکار شیبۃ الحمد کا نکاح ہوا بی بی فاطمہ کے ساتھ. 2 بیٹے پیدا ہوئے. بڑے بیٹے کا نام رکھا گیا عبداللہ. میں گزارش کی تھی ہے کہ میں میلاد دے نیڑے آنا ہے آہستہ آہستہ. بڑے بیٹے کا نام رکھا گیا عبداللہ اور چھوٹے بیٹے کا نام رکھا گیا عمران. عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ اور عمران کا معنی ہے برباد زمینوں کو آباد کرنے والا. اس میں گرامی رکھا گیا عبداللہ. اچھا یہاں رک کر یہ بات بھی قبول فرما لیں, رہ نہ جائے. سرکار شیبۃ الحمد نے منت مانی تھی کہ مجھے عبداللہ جیسا بیٹا ملے گا نا تو میں 100 اونٹ قربان کروں گا. کتنے؟ یہاں رکا اس لیے ہوں کہ جب سرکار عبداللہ کی ولادت باسعادت ہوئی نا تو آپ کے والد محترم نے 100 اونٹ اپنے گھر سے نکال کر, باوضو ممبر پر بیٹھا ہوں, 1 اونٹ بھی کسی سے ادھار نہیں مانگا. 100 کا 100 اونٹ اپنے گھر سے نکال کر ذبح کر کے کھانا بنا کر
مکہ والوں کو دعوت میں کھلا دیا تھا. یہاں رک کر یہ دعوت فکر ضرور دوں گا کہ جس نبی کے دادا نے اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی پر 100 اونٹ قربان کر دیا تھا, اس بچے کو دائیاں غریب سمجھ کے چھوڑ گئی تھی. غریب جو ہاتھ, یتیم جو ہاتھ, پھر دائیاں چھڑ جو گئیاں. یہ ہمارا زرعی علاقہ ہے, یہاں 100 کیا 10 بکریاں رکھنا مصیبت ہے. حالانکہ پٹھے بندہ ارینج کر لیتا ہے, اپنے نہ ہو تو بندہ پھر بھی کہیں سے کر لیتا ہے نا. تو یہاں 10 بکریاں رکھنی مصیبت ہے ہمارے لیے, مگر نبی کے دادا نے 100 اونٹ قربان کر دیا ہے. اچھا جب دعوت کی نا سب کی, تو غریب تو آئے بیچارے کھانا کھانے کے لیے مکہ کے لوگ, اور جو امیر تھے نا مکہ کے سردار, وہ آئے اس بچے کو دیکھنے کہ دیکھیں تو صحیح وہ بچہ ہے کیسا جس بچے کے والد نے اس بچے کی جوتی پر 100 اونٹ قربان کر کے وار دیا ہے. جب وہ آئے نا, آگے تھے سرکار عبداللہ. زمانہ گزرتا رہا, وہ نور جو کبھی ہاشم کے ماتھے میں تھا, کبھی شیبت الحمد کے ماتھے میں تھا, وہ آج کل چمک رہا ہے سرکار عبداللہ کی پیشانی میں. عبداللہ بڑے ہوئے, 24 سال تقریباً آپ کی عمر شریف ہوئی, تقریباً 24 سال, 23.5 سال آپ کی عمر ہوئی. شکار کا آپ کو بڑا شوق تھا, سرکار عبداللہ کو شکار کا شوق تھا. ایک دن شکار کرنے کے لیے نکلے. یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ مصطفیٰ کی تاریخ ہے جی. یہ صرف خوش عقیدگی بھی نہیں ہے, یہ حضور کی تاریخ اور سرکار کی سیرت ہے, حضور کے آبا کی. سرکار عبداللہ کو شکار کا شوق تھا. بڑے ہوئے نا, چونکہ حسن ایسا تھا. اور محدثین کرام نے ایک جملہ لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یوسف بڑے حسین تھے, وہ کہتے ہیں یوسف جتنے بھی حسین تھے, نور محمد پھر بھی عبداللہ کے ماتھے میں چمک رہا تھا. وہ جو 100 سردار تھے سرکار عبداللہ کو دیکھ کر گئے تھے بچپن میں, انہی 100 سرداروں کے گھر سے اس نور کی وجہ سے سرکار عبداللہ کو خط ملے, بیبیوں کے, ہم سے نکاح کریں. 100 بیبیاں خاندانوں کی, بڑے بڑے گھروں کی, ہم سے شادی کریں, ہم سے نکاح کریں, ہم سے نکاح کریں. یہاں رک کر میں اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں جب بھی یہ مضمون بیان کروں ضرور کہا کرتا ہوں کہ سرکار عبداللہ نے 100 کے 100 خطوں کے جواب میں سب کو ایک ہی جواب دیا, فرمایا خبردار کسی نے میری شادی کی بات براہ راست مجھ سے کی تو میرے والد موجود ہیں, میرے نکاح کی بات میرے باپ سے کرو. نوجوانوں, آپ پہ واٹس ایپ نہیں کرنے, آپ پہ میسج نہیں کرنے کہ مجھ سے نکاح کرے تو میں مرنا, مجھ سے شادی کرو ورنہ میں تو مرتا ہوں جی. ابا جیندہ ہوئے, اما جیندی ہوئے, تے ابے تے اما نو یقین ہے کہ میرا نکاح ہن کر دیو. حضور کے خاندان سے تھوڑا سا حیا بھی تو سیکھ لینا میں, اور آپ تھوڑی سی مروت بھی تو سیکھ لیں. فرمایا خبردار کسی نے میری شادی کی بات مجھ سے کی تو میرے والد محترم سے کرو. شکار کا شوق تھا, ایک دن شکار کرنے کے لیے نکلے سرکار عبداللہ, اور اپنے شکار کو نا, شکار کرنے کے بعد وہ ہرن تھا جو بھی تھا جانور, اسے شکار کرنے کے بعد نا ایسے اپنے کندھے پہ لاد کر واپس آ رہے ہیں. نہیں, جڑ جائیں پوری توجہ کے ساتھ میرے ساتھ. اپنے کندھے پہ شکار لاد کر سرکار عبداللہ واپس آ رہے ہیں, اور جملہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں سرکار عبداللہ شکار کر کے ایسے واپس آ رہے تھے جیسے ہلکی ہلکی بارش میں شیر اپنا شکار کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے. ہلکی ہلکی بارش میں شیر اپنا شکار کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے, ایسے کندھے پہ لاد کر آ رہے تھے. 100 یہودیوں کی آپ پر نظر پڑی. انہوں نے دیکھا موقع ہے, عبداللہ اکیلا ہے بھی امین نور محمدی, حملہ کر دیا. پہلے ہی جوابی حملے میں سرکار عبداللہ نے 34 یہودیوں کو قتل کر دیا. آپ جاگتے رہیں گے, جاگتے رہیں گے. 34 یہودیوں کو آپ نے قتل کیا جوابی حملے میں. جب 34 مارے گئے باقی بھاگ گئے. یہ 34 یہودیوں کو قتل کرنے کا منظر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر ایک شخص دیکھ رہا تھا, اس کا نام تھا وہب. وہب یہ منظر دیکھ رہے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہ کل عبداللہ تھے 100 بندے جھپٹ پہ حملہ کر دی یہودیوں نے. وہب پہاڑی سے نیچے اترے, جاگتے رہنا میرے ساتھ ساتھ.
پہاڑی سے نیچے اترے اور بھاگ کر گئے سرکار شیبۃ الحمد کے پاس، جناب عبد المطلب کے پاس، سرکار عبداللہ کے والد محترم کے پاس کہ آپ کے بیٹے پر 100 یہودیوں نے حملہ کر دیا ہے، ابھی لڑائی جاری ہے، آپ جا کر اپنے بچے کو بچائیے۔ سرکار شیبۃ الحمد آئے، ہاشمی جوانوں کو لے کے آئے، تلواروں کے سائے میں آئے، عبداللہ کو بچا کر اپنے گھر لے گئے۔ اب سرکار وہاب یہاں سے چلے اور پہنچے اپنے گھر میں، وہاب پہنچے اپنے گھر میں اور اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں، برا جلدی سے آ کر میری بات سنو، مہربانی کرو، چلو انجن کر چھوڑو، خدا دا نام کچھ تو کرو نا، برا جلدی سے آ کر میری بات سنو۔ وہاب کی بیوی ہے برا، برا آ گئی، وہاب صاحب میں بیٹھے ہیں، میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ وہاب نے کہا، برا عبداللہ کو جانتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں، وہ متولی کعبہ کا بیٹا، شیبۃ الحمد کا بیٹا، عبد المطلب کا بیٹا، اولاد ابراہیم، سلالت اسماعیل، بنو عدنان سے جن کا تعلق ہے، وہی عبداللہ۔ ہاں ہاں وہی عبداللہ، کیسا ہے؟ برا کہتی ہے بڑا خوبصورت ہے، میں نے دیکھا ایک دفعہ۔ وہاب کہتے ہیں خوبصورتی ہم دونوں نے دیکھ رکھی ہے، بہادری آج میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ سنا آپتوں میں دیکھے پہلے تے بہادری آج میں دیکھنے پہ ہم۔ برا کہتی ہیں یہ ساری باتیں آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ عبداللہ کے حسن کی، عبداللہ کی بہادری کی، عبداللہ کی صفات آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اب میں دیکھوں گا وہ آخری وضو خانے تک بیٹھنے والے تشریف فرما اور ادھر دیوار کے پار کھڑے ہوئے دوست، سب کے چہروں پر جہاں جہاں میں دیکھ سکا میں یہ جملہ سنا کر ضرور کروں گا زیارت آپ کے چہروں کی۔ برا کہتی ہیں اپنے شوہر وہب سے کہ عبداللہ کے حسن کی باتیں آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہب نے کہا اس لیے بتا رہا ہوں کہ تو ہے میری بیوی تے جے تو میرے نال صلاح رلاویں تو ہم اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ عبداللہ کے ساتھ نہ کر۔ میں نبی دے نانے دی گل پیا کرنا تے نبی دی نانی دی گل پیا کرنا۔ اگر تو کہے، اگر تو مشورہ دے، بہت شکریہ، اگر تو مشورہ دے تو جے تو صلاح رلاویں میرے نال تو ہم اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ عبداللہ کے ساتھ نہ کر دیں۔ برا چونکی، برا کہتی ہیں خاندان تو بڑا اونچا ہے، بہانہ کیا کریں گے کہ وہ رشتہ انکار نہ کریں، قبول کر لیں۔ وہ آپ کہتے ہیں میرا ان پہ احسان ہے، ابھی عبداللہ کی خبر جا کر میں نے دی ہے ان کو، یہی احسان جا کر جتلاؤں گا۔ کریم خاندان ہے، انکار نہیں کرے گا۔ برا کہتی ہیں جاؤ آزما لو۔ وہاب چلے اپنے گھر سے اور پہنچ گئے سرکار شیبۃ الحمد کی خدمت میں، یعنی نبی دا دادا ٹریا، نانا ٹریا تے پہنچ گیا نبی دے دادا دی بارگاہ میں، اور آ کر ایسے کر کے سامنے تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے اور سرکار شیبۃ الحمد سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یہ بتائیے میرا آپ پر کوئی احسان ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے، آپ نے مجھے میرے عبداللہ کی خبر دی ہے، میں نے جا کر بچایا ہے یہودیوں سے، آپ کا بالکل احسان ہے مجھ پر۔ وہاب کہتے ہیں اچھا تو پھر احسان کا بدلہ؟ انہوں نے کہا احسان ہوتا ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ وہاب نے کہا اگر آپ احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں نا تو پھر ایسا کریں، اپنا عبداللہ مجھے دے دیں، میری آمنہ آپ لے لیں۔ میں مختصر بھی کرم، میلاد النبی دے نیڑے آ گئے ہیں، بالکل آپ پہنچ گئے، میلاد النبی کے نزدیک ہم پہنچ گئے۔ سرکار عبداللہ کا نکاح ہوا اماں جی طیبہ طاہرہ اماں آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ نکاح جو ہوا وہ نور مصطفیٰ جو کبھی سرکار عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا میرے دوستو، آج کل اماں آمنہ کے وجود مسعود میں چمک رہا ہے۔ نور منتقل جو ہوا نا اماں آمنہ کے طیب و طاہر وجود کے اندر، تو سرکار عبداللہ بزنس ٹور پر، تجارتی سفر پر جیسے جایا کرتے تھے، آپ مکہ سے چلے اور شام کی جانب عازم سفر ہوئے، راستے میں ہی سرکار عبداللہ کا انتقال ہو گیا، وصال ہوا۔ ام آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نامدار سرکار عبداللہ کے وصال کی خبر ہم تک جو پہنچی، ام آمنہ فرماتی ہیں غم کا وہ پہاڑ تھا جو مجھ پر ٹوٹا، اگر دنوں پر پڑتا تو دن رات ہو جاتے۔ شوہر عبداللہ جیسا، فرماتی ہیں میں نے مصلی اٹھایا، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، اپنے حجرے میں آئی، مصلی بچھایا اور میں مصلی پہ بیٹھ کر اپنے رب سے مناجات کرنے لگی اور کہنے لگی مولا تو نے مجھ سے میرا عبداللہ لے لیا ہے،
تو نے اس بچے کا باپ لے لیا ہے. بچے نے والد کو نہیں دیکھا, والد نے بچے کو نہیں دیکھا. مولا تو نے مجھ سے میرا عبداللہ لے لیا ہے. فرمایا میں رو رہی تھی, آہو زاری کر رہی تھی, ہاتف سے آواز آئی, آمنہ جو میرے پاس آ گیا ہے اسے میرے پاس رہنے دے, اب تو اس کا انتظار کر جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے. اب آپ اس کا انتظار کریں جس کا انتظار میری ساری کائنات کر رہی ہے. اما آمنہ فرماتی ہیں بالآخر 9 مہینے پورے ہوئے, وہ لمحہ بھی آن پہنچا, وہ گھڑی بھی آن پہنچی. جلدی جلدی قبول فرمائیے, وہ گھڑی بھی آن پہنچی کہ میں اپنے حجرے میں اکیلی تھی. اور اما آمنہ فرماتی ہیں 4 اجنبی شکل کی عورتیں میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا, وہ میرے حجرے میں کھڑی تھیں. ان کے ہاتھ میں مشروب تھا, پینے کی کوئی چیز تھی, دودھ سے زیادہ سفید, برف سے زیادہ ٹھنڈی اور شہد سے زیادہ میٹھی. مجھے کہتی ہیں کہ یہ قبول کیجئے, آپ کے رب نے بھیجا ہے. میں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے, یہ آپ قبول کیجئے. فرماتے ہیں کہ میں نے مشروب پکڑا, پہلا ہی گھونٹ میں نے بھرا, بے ہوش میں نہیں ہوئی, بے ہوش میں نہیں ہوئی. کیفیت میری وہ ہوئی جو نیند قریب آتے ہوئے کسی شخص کی ہوتی ہے. میری آنکھیں ہلکی ہلکی غنودگی سے بند ہونے لگیں, ہلکی ہلکی غنودگی سے میری آنکھیں بند ہونے لگیں. اما آمنہ فرماتی ہیں سر اٹھائیے, ہم میلاد النبی کے قریب آ گئے ہیں. اما آمنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی غنودگی سے میری آنکھیں بند ہوئیں, میں نے دیکھا کہ نور کا ایک ہیولا وہ میری گود سے اٹھا ہے اور میرے حجرے کی چھت کو پھاڑ کر عرش الہیہ تک پہنچا. میں دیکھ رہی ہوں نور گود سے اٹھا, اللہ کے عرش تک پہنچا, اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کپ کپاتا ہوا نور, وہ مرتعش نور, وہ ہلتا ہوا نور آسمان سے نیچے آ رہا ہے. اور کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اما آمنہ فرماتی ہیں وہ کپ کپاتا نور, وہ ہلتا نور, وہ مرتعش نور جو عرش الہیہ سے چلا اور میری گودی تک پہنچا. اما ہوا کیا؟ فرمایا میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا گود کی جانب. اما ہوا کیا؟ فرمایا احمد محمد بن چکا تھا. واہ 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 واہ, کمال ہو گئی پیر صاحب, کمال. واہ واہ, ہاں بن چکا تھا. اب ادھر دیکھنا, فرماتی ہے سفید کپڑے میں لپٹا ہوا میرا ننھا محمد, حق حق, واہ واہ واہ, وہ میری گود میں موجود تھے. میں نے اپنے بچے کو دیکھا میری گود میں میرا بیٹا سفید کپڑے میں لپٹا ہوا, یا سبز کپڑا جو بھی آپ کی تحقیق ہو, سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے میرے مصطفیٰ وہ میری گودی میں موجود تھے. میں اٹھی اور میں نے دروازہ کھولا اور برکہ سے کہا, برکہ جلدی سے آؤ. برکہ آئی اور میں نے کہا دیکھو عبداللہ کی نشانی تو آ گئی. عبداللہ کی نشانی اے برکہ نبی دی دائی بھی ہے, نبی دی کنیز بھی ہے, خادمہ بھی ہے. دیکھو عبداللہ کی نشانی تو آ گئی. اور ساتھ یہ معاملہ فرماتی ہے, میں نے کہا برکہ جلدی سے جاؤ اس بچے کے دادا کو اطلاع کرو کہ ہمارے گھر عبداللہ کی نشانی آ گئی. یہاں میں تفنن طبع کے لیے, طبیعت کی لطافت کے لیے جب بھی یہ مضمون بیان کروں یہاں رک کر ضرور کہا کرتا ہوں کہ گھراں دے وچ جڑے بابے ہوندے نا, بابے انہاں بابیاں دا پتہ ہوندا ہے گھر والیاں نوں کہ ساڈا بابا اس ویلے کتھوں لبنا ہے. بیتالی والوں کو بولو بھی تو صحیح نا, مہربانی بھی تو کرو. ایسا ہی ہے نا, بابیاں دا پتہ ہوندا ہے گھر والے نوں کہ ساڈا بابا اس ویلے. کئی بیویاں آگ سڑدیاں, جا جاتے بابے نوں بلا. بیٹا کہتا ہے اماں جی کتھوں؟ اماں کہتی ہے او چوک جتھے بندے تاش نہیں کھیڑ دے بابا وہاں ہوگا, اور کہاں پر ہوگا. کئی بابے لب جاندے چاہ لکھو کھیتوں, صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں. اور کوئی اگر پوچھ بھی لے بابا جی چاہ پینی ہے, پی لساں جیڑا مجبور کر دے ہوتا. سارا دن مجبوری دی چاہ پیتے, مجبوری دی چاہ پیتے تے شام نو گھر آ گئے. آپ کا کیا خیال ہے مقدرہ لائے او دو ترا جائندہ نانا محفل میلاد وچ بیٹھا ہوئے, تے عزت آلائے او پوترا جائندہ دادا مسیتوں لبے. اماں جی نے کہا کہ جا کر اس بچے کے دادا کو اطلاع کرو کہ عبداللہ کی نشانی آ گئی. اور ساتھ ہی اماں آمنہ نے یہی سوال کیا برکہ سے مخاطب ہو کر, برکہ اس بچے کے دادا کو اطلاع دینے کے لیے انہیں تلاش کہاں پر کرو گی؟ نبی کی کنیز کا جواب سنیں اور سر اٹھاؤ اور چہرے پر خوشی کے آثار لا کر مجھے جواب دینا, اس بچے کے دادا کو اطلاع دینے کے لیے تلاش کہاں کرو گی؟ برکہ کہنے لگی اماں جی اس بچے کے دادا کو اطلاع دینے کعبے جاؤں گی, اور کہاں پر جاؤں گی؟
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आमद मुस्तफा सैयदी मुर्शदी। बीबी बरका पहुंची सहने काबा में और नबी के दादा जान ऐसे बैतुल्ला शरीफ का तवाफ कर रहे हैं। खुदारा गौर फरमाइए, नबी दा दादा उस वेले तवाफ पे करदा है जिस वेले तवाफ दसन वाला जी बोले ही नहीं। खलो जाओ। कुछ बंदे ऐसे थे जो हुजूर के बताने से पहले काबे को भी जानते थे, काबे के रब को भी जानते थे। तोड़ा की ख्याल है कि जो बंदे नबी के बताने से भी पहले काबे को भी जानते हो, काबे के रब को भी जानते हो, उनके कलमे में शक करके बंदे को लानती तो नहीं ना बनना चाहिए। तवाफ कर रहे हैं, तवाफ का चौथा चक्कर था शीबतुल हमद का, अब्दुल मुत्तलिब पाक का चौथा चक्कर था। बरका आई सहने काबा में और आकर बाबा जी के दामन को ऐसे करके पीछे से पकड़ा, इहराम को, कमीज को, कुर्ते को, दामन को पकड़ा ऐसे करके। आपने देखा और आपने फरमाया तू कनीज होकर दामन गिर हो गई है सहने काबा में। कहने लगी बाबा जी खबर ही ऐसी है। फरमाया क्या खबर है? हुणे वो मिला दे जेड़ा नबी दी दाई पे पढ़ दी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी दी दाई माई पे पढ़ दी है। क्या खबर है? बरका कहती है बाबा जी खबर बाद में दूंगी, पहले आप ये बताएं तो खुशबू आई। सरकार शीबतुल हमद फरमाते हैं भाई खुशबू तो ऐसी आई है जो आज से पहले कभी नहीं आई। बरका कहती है ओ भी आज ही आया, आज तो पहले ओ भी कोई नहीं आया। घर चलिए अब्दुल्ला की निशानी आ गई। फरमाया मेरे अब्दुल्ला की निशानी आ गई, क्योंकि प्यार था बड़ा। जल्दी से घर आए और घर आकर अपने ही दरवाजे पर दस्तक दी। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से अम्मा फरमाती है मन दक्कल बाब, कौन है साडे बूहे थे? बाहर से आवाज आई, बेटी मैं अब्दुल मुत्तलिब। बल्लो आना के सुनी दोस्तों, नो नु धी आखना ते धी समझना हुजूर दे खानदान दी मत है जी। हर बाबा नो नु धी समझे ते हर नो बाबे नु बाबा समझे, साडे घरों जो फसाद ही मुक जावे। बेटी मैं अब्दुल मुत्तलिब। जागना जरा, मैं तकरीर इख्तिताम के बिल्कुल करीब आ गया हूं। बेटी मैं अब्दुल मुत्तलिब। आप नबी की अम्मा जान का जवाब सुनकर उन्हीं की अजमत के लिए जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। बेटी मैं अब्दुल मुत्तलिब। अम्मा ने फरमाती है बाबा जी तो बाहर क्यों खड़े हैं? आप उसी तरह अंदर आ जाइए जैसे पहले अंदर आया करते थे, क्योंकि मैं उसी तरह पाक हूं जैसे पहले पाक हुआ करती थी। नबी के दादाजी अंदर आए और फरमाया मैनू मेरे अब्दुल्ला दी निशानी दिखाओ तो सही ना। बरका ने सफेद कपड़े में लिपटे हुए मेरे और आपके नन्हे महबूब को ऐसे करके दिया हुजूर के दादाजी के हाथों में। अगर चस लेनी है तो ये मंजर जहन में लेके आओ। ऐसे करके दादाजी ने हाथों में उठाया है, हाथों में लिया, रुखसारे मुस्तफ़ा से कपड़ा हटाया और सरकार के दादाजी ने रुखसारे मुस्तफ़ा पर दिया बोसा और हुजूर से मुखातिब होकर फरमाया अस्मै तो का मुहम्मद, मैंने तेरा नाम मोहम्मद रख दिया। बरका पास खड़ी थी, बड़े घरां दे नौकर में तो सियाने होंदे ना। बरका पास खड़ी थी। बरका कहती है बाबा जी ये नाम पहले कभी किसी का लिखा नहीं, रखा नहीं, सुना नहीं, जो आपने रखा है अपने पोतरे दा मोहम्मद। ये इसमें हिकमत क्या है? तो आपने फरमाया बरका कमाल है, जिस बच्चे के आने से पहले मां पाक हो, ये हुण दादा मिलाद पे पढ़ता है, जिस बच्चे के आने से पहले मां पाक हो, विलादत के वक्त भी मां पाक हो, विलादत के बाद भी मां और बच्चा दोनों पाक हो, उस बच्चे को मोहम्मद ना कहूं तो फिर और क्या कहूं? फैजान हुजूर फरीदुल असर, फैजान हुजूर फरीदुल असर। जब पता चला मक्का के लोगों को कि अब्दुल मुत्तलिब दा पोतरा जमे है, मकान के बाहर आकर सारे खड़े हो गए और बाहर से आवाजें दे देकर कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब सानू पोतरा वका था सही। आप हुजूर के दादा जान सरकार को हाथों में उठाकर बड़े फख्र के साथ चले और बाहर पहुंचे तो बाहर खड़े थे आपकी बरादरी के लोग, कोई के जिया तो कोई के जिया, बरादरी के लोग खड़े थे। ऐसे करके सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम अपने दादाजी के हाथों में हैं, ऐसे करके
اچھا یہاں رک کر مجھے لیٹ تو ہو رہی ہے آگے کا سوال سے، لیکن یہ جملہ میں ضرور کہوں گا آپ کی خدمت میں. حضور فرماتے ہیں مجھ سے پہلے آدم تک کوئی محمد نہیں تھا. حضور وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے میرا نام، پوری توجہ، اللہ نے میرا نام لفظ محمد عرش الہیہ پر اپنی حمد کے پردوں میں چھپا کے رکھا تھا. رک جائیں. اگر حضور سے پہلے آدم تک کوئی محمد نہیں تھا تو نبی کے دادا جان پر فرشتہ تو آتا نہیں تھا. دادا جی نو کیویں پتہ لگ گیا کہ ایو ہی محمد ہے؟ لفظ محمد تو حمد الہیہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا عرش پر. نبی کے دادا کو کیسے پتا چلا کہ یہی بچہ محمد ہے؟ مجھے پھر کہنے دیں، جس نبی کا دادا، سر اٹھائیں گے آپ دیکھیں گے ممبر کی جانب، جس نبی کا دادا مکہ کے کالے پتھر پہ کھڑا ہو کر عرش الہیہ پر حمد الہیہ کے پردوں میں چھپے ہوئے لفظ محمد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، تو اس دادا کا پوتا مدینہ سے یہاں غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا؟ یہ دادا ویندا پیا ہے تو ایک طاقت بھی ساری پوترے دی ہے. اچھا بھئی ہمیں دکھاؤ تو صحیح. سرکار شیبت الحمد ایسے کر کے حضور علیہ السلام کو اٹھا کر باہر نکلے. اب دیکھنا میرے آخری جملے ہیں. باہر نکلے تو جا کر ایسے سب کے سامنے نا سرکار کے دادا جان نے ایسے چہرہ مصطفیٰ سے کپڑا ہٹایا. آپ اگر دیکھیں گے تو پھر میں آگے چلوں گا. ایسے سارے کھڑے ہیں ارد گرد پوترا دیکھنے واسطے، اور ایسے کر کے سرکار شیبت الحمد نے حضور علیہ السلام کے ایسے کر کے کپڑا جو ہٹایا نا، اور دوسروں کی پڑی نظر، تو قاری صاحب کچھ تو ویکھتے سڑ گئے. شریکہ بھی تو کسی بلا دا نہ ہے نا. اچھا اور وہ جو کو بچ گئے انہوں نے کہا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فخر سے کہا میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے. عرب تھے، عرب لفظ محمد کے معنی، طاقت، تاثیر کو جانتے تھے. ان کے ماتھے پہ آئی تیوری، اندر کی خباثت باہر نکلی اور کہنے لگے آپ نے اس کا نام محمد رکھ دیا ہے، اس یتیم کی تعریف کس نے کرنی ہے؟ اس یتیم کی تعریف کس نے کرنی ہے؟ نام آپ نے رکھا ہے محمد کہ زندگیاں ختم ہو جائیں، تعریف ختم نہ ہو، اس یتیم کی تعریف کون کرے گا؟ نبی کے دادا کے چہرے پر جلال کی سرخی آئی. سنیو مبارک ہو مجھے اور آپ کو، 1500 سال پہلے میرا اور آپ کا ذکر نبی کے دادا کی زبان پہ جاری ہو گیا ہے. اس کی تعریف کس نے کرنی ہے؟ آخری جملہ نہیں ہے، حضور کے دادا کا فرمان ہے، اور پھر میں جلدی سے آپ سے لے لوں گا اجازت. اس کی تعریف کس نے کرنی ہے؟ حضور کے دادا جان نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو اٹھایا، چہرہ اتھر پہ ڈالا کپڑا، اور فرمایا تم بکتے ہو کہ اس کی تعریف کون کرے گا؟ فرمایا یحمدہ اللہ علی العرش وخلقہ فی الارض. فرمایا میرے پوتے کی تعریف آسمانوں پر خدا بھی کرے گا، زمین پر مخلوق خدا بھی کرے گی.